8 اکتوبر 2005 کو مقامی وقت کے مطابق پاکستان میں صبح 8:50 پر 7.6 کی شدت سے زلزلہ رونما ہوا، جس میں پاکستان کے شمالی اور کشمیر کے ہمالیائی علاقے بہت بری طرح متاثر ہوئے۔ زلزلے کا مرکز آزاد جموں کشمیر کے نام سے مشہور پاکستانی زیر انتظامی حصے کے دارالحکومت مظفر آباد شہر سے تقریباً 9 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع تھا۔ پاکستانی حکومت کے مطابق نومبر 2005 تک ہلاکتوں کی تعداد 87,000 تھی، حالانکہ ایک اندازے کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے، جبکہ 3.5 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق زلزلے میں 19,000 سے زیادہ بچے ہلاک ہو گئے، جبکہ 5 لاکھ سے زیادہ خاندان بہت بری طرح متاثر ہو گئے۔ اس کے علاوہ تقریباً 2.5 لاکھ فارم جانور پتھر کے گوداموں کے گرنے کی وجہ سے مر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 7 لاکھ سے زیادہ عمارتیں بہت بری طرح تباہ ہو گئیں، یا تو وہ تباہ ہو گئیں یا تو وہ مرمت سے بالکل باہر ہو گئیں، اور بہت سی عمارتیں طویل عرصے تک ناقابل استعمال ہو گئیں۔ اس میں سے تقریباً 17,000 اسکولوں کی عمارتیں، زیادہ تر بڑے ہسپتال زلزلے کی مرکز کے قریب تباہ یا شدید طور پر تباہ ہو گئے۔ لائف لائنز بہت بری طرح متاثر ہو گئیں، خاص طور پر متعدد اہم سڑکیں اور شاہراہیں جو لینڈ سلائڈنگ اور پل فیل ہونے سے بند ہو گئی تھیں۔ مرکزی قریب کے 3 ماہ بعد بھی کئی علاقے زمینی راستوں سے منقطع رہے۔ بجلی، پانی کی فراہمی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی خدمات مختلف وقتوں کے لیے بند کر دی گئی تھیں، حالانکہ زیادہ تر علاقوں میں خدمات چند ہفتوں میں بحال کر دی گئی تھیں۔ بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ اس واقعے کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ درمیانی ڈھلوان والے علاقوں میں فالٹ پھٹنے کے نشان کے ساتھ زمین کھسکنے کا ایک بہت ہی گھنا اعلیٰ تعدد بینڈ شروع ہوا تھا، تاہم یہ فالٹ روچر زون سے دوری کے ساتھ تیزی سے منتشر ہو گیا۔ تقریباً تمام لینڈ سلائڈ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو پاکستان پر لگ گئی تھی۔ پاکستان کے شمالی علاقے آزاد جموں کشمیر زلزلے کا مرکز تھا، اور اس وقت کے زلزلے نے ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور تقریباً 40,000 سے زائد لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہوئے تھے، اور اس میں تقریباً 3.5 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20,000 کے قریب بچے جاں بحق ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر سکولوں کی عمارتوں معدم ہونے کی وجہ سے ہوئے تھے، جبکہ زلزلے میں 50,000 سے زائد خاندان متاثر ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 2.5 لاکھ جانور جو کہ فارموں میں موجود تھے پتھروں کے گودام گرنے کی وجہ سے مر گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 لاکھ سے زائد عمارتیں یا تو تباہ ہو گئی تھیں سے باہر ہو گئی تھیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ناقابل استعمال ہو گئی تھیں، جس میں تقریباً 17,000 سکول کی عمارتیں جو ہیں وہ گر گئی تھیں۔ زلزلے کے وقت جتنی بھی مین شاہراہیں تھیں وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو گئی تھیں، اور اس میں پل جو ہیں وہ گر گئے تھے، جس سے زمینی راستے بالکل منقطع ہو گئے تھے، جس کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی اور ٹیلی کمیونیکیشن بھی بند ہو گئی تھی، جس کو بعد میں پاکستانی گورنمنٹ نے چند ہفتوں میں بحال کر دیا تھا۔ واقفان بتاتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ اس واقعے کی ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ درمیانی ڈھلوان والے علاقوں میں فالٹ پھٹنے کے نشان کے ساتھ زمین کھسکنے کا بھی ایک عمل تھا۔ تاہم اس موقع پر چکوال کی عوام اس وقت کے ضلع ناظم سردار غلام عباس کی قیادت میں بالکل متحد ہو گئے تھے، اور اپنے زلزلہ متاثرین بھائیوں کی امداد کے لیے کمر کس لی تھی، اور اس وقت سردار غلام عباس کی قیادت میں پاکستانی کے ساتھ ساتھ جو چکوالی لوگ تھے انہوں نے اپنے گھروں میں جتنی بھی ضروریات کا سامان تھا وہ سینکڑوں ٹرکوں میں لوڈ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت متاثرہ علاقوں میں پہنچانا شروع کر دیا، جہاں پر خوراک کی کمی تھی۔ میڈیکل کی ٹیمیں اور دیگر جو رضاکار لوگ ہیں وہ ان کے قافلے جوک تر جوک جو ہے وہ ان علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئے، جبکہ وہاں سے جتنے بھی متاثرہ لوگ تھے جن کو طبی امداد وہیں پر دی گئی، اور وہاں سے پھر ان لوگوں کو چکوال میں ایک خیمہ بستی تعمیر کی گئی جو چکوال سے تقریباً 8 کلومیٹر دور کرن کے مقام پر کی گئی تھی۔ اس خیمہ بستی میں باقاعدہ مکانات، ریڈی میڈ مکانات بنائے گئے تھے، اور سکول اور دیگر جو ہے وہ تمام سہولیات جو ہے وہ فوری طور پر مہیا
مہیا کی گئی تھی، جبکہ پاکستان کی یہ چکوال میں ماڈل خیمہ بستی دیکھنے کے لیے انتظامیہ نے بھی دورے کرنے شروع کر دیے اور اپنی بہترین تجاویز بھی دیتے رہے، جس کی وجہ سے چکوال کے ضلع ناظم سردار غلام عباس چونکہ اس وقت کے ضلعی ناظم تھے، انہوں نے ان کے مشوروں پر عمل بھی کیا اور اپنی دانش مندی کے ساتھ ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ اور چکوال کی عوام نے جہاں پر انہوں نے اپنے بے گھر بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کسی قسم کی کوئی کسر بھی اٹھا نہ رکھی تھی اور اپنی تمام تر خدمات ان کے لیے ہر مرتبہ فکر، یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے جو مشینوں والے تھے، فلور مشینوں والے، مل والے نے انہیں آٹا پہنچانا شروع کر دیا، جن کے پاس گندم تھی، غرض جو بھی جس کے پاس تھا وہ اٹھائے، وہ خیمہ بستی کی طرف روان دواں تھے اور اپنے بھائیوں کی بہن بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کر رہے تھے۔ بلا شبہ پاکستان میں اس وقت یہ ایک بہت بڑی آفت آئی تھی۔ اس قدرتی آفت سے نبٹنے کے لیے جس طریقے سے پاکستان نے ملی یکجہتی کا اظہار کیا وہ ایک قابل تحسین عمل ہے۔